دوستوں نمسکار. آج سے میں ناٹیہ پاٹ کی شروعات کر رہا ہوں. آج جو میں ناٹک پڑھوں گا اس کا نام ہے تغلق. جی ہاں، تغلق ہمارے دیش کا بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے کو لکھا تھا گریش کرناڈ جی نے اور اس کا انواد کرایا تھا بی وی کارن جی نے. تو اس ڈرامے کی شروعات اصل میں ہوتی ہے ایک درشیہ سے، جس میں سلطان کے کچھ کارندوں نے ایک براہمن کی زمین جو ہے وہ ہتھیا لی ہے، اور وہ براہمن جو ہے قاضی کی عدالت میں سلطان کے خلاف مقدمہ درج کرتا ہے اور مقدمے کی سنوائی ہونی ہے اور سلطان آنے والے ہیں اور جنتا میں آپس میں بات چیت چل رہی ہے. کچھ اس کے پکش میں سلطان کے پکش میں بولتے ہیں، کچھ سلطان کے ورودھ میں بھی بولتے ہیں کہ ایسا کیسا بادشاہ کے جو مجرموں کی طرح عدالت میں حاضر ہو رہا ہے. اس طرح کا بات چیت چل رہی ہے اور پھر ایک ڈنڈورچی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا ہے اور فیصلہ براہمن کے حق میں سنایا ہے اور سلطان کو حکم دیا ہے کہ وہ براہمن کی زمین فوراً اسے مائے جرمانہ کے واپس کر دے. اس کے بعد سلطان جو وہاں جنتا موجود ہے، ایک بڑا مجمع اس سے مخاطب ہوتے ہیں. تو سلطان جو ہے وہ جنتا سے مخاطب ہو رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ہماری عزیز ترین رعایا، حاکم عدالت قاضی ملک کا فیصلہ آپ نے سنا. ہمارے چند کارندوں کی وجہ سے ایک براہمن پر جو ظلم ہوا آپ نے دیکھا. ہم نے اس جرم کا اقبال کر کے انصاف پسندی اور حق کا راستہ اختیار کیا ہے. مذہبی تفریق کی وجہ سے ٹکڑوں میں بکھری ہوئی ہماری سلطنت کی تواریخ میں آج کا یہ لمحہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس پاک لمحے کو گواہ رکھ کر ہم چند الفاظ تواریخ کے پنوں پر درج کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ سے ہماری خواہش رہی ہے کہ ہماری سلطنت میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، خوشیاں ہوں، شادمانی ہو اور ہر شخص کو حق اور انصاف حاصل ہو. اپنی رعایا کے امن و امان ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہم خواہش مند ہیں. زندہ دلی اور خوشحالی سے بھرپور زندگی. ہم اپنی عظیم سلطنت کی بھلائی کے لیے ایک نیا قدم اٹھانا چاہتے ہیں. ہماری تجویز ہے کہ اس برس ہم اپنا دارالخلافہ دلی سے دولت آباد لے جائیں. ہاں، آپ لوگوں کو ہماری تجویز سن کر ضرور حیرت ہوئی ہوگی، لیکن ہم آپ سب کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کسی مغرور سلطان کا بے معنی خط نہیں ہے. اس کی ایک ٹھوس وجہ ہے. دلی ہماری سلطنت کی اتری سرحد کے قریب آباد ہے، جہاں ہر لمحے مغلوں کے حملوں کا خطرہ درپیش رہتا ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہماری سلطنت دور دکن تک پھیلی ہوئی ہے. ایک دولت آباد ہی ہماری سلطنت کے 12 صوبوں کے مرکز میں آباد ہے، جہاں سے ہم اپنی لمبی چوڑی سلطنت کے ہر کونے پر حکومت کی مضبوط گرفت قائم رکھ سکتے ہیں. اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دولت آباد ہندوؤں کی آبادی ہے. ہم اپنے دارالخلافے کو وہاں لے جا کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس نیک کام کی خاطر ہم آپ سب کو دولت آباد آنے کی دعوت دے رہے ہیں.
دعوت دے رہے ہیں، حکم نہیں۔ جنہیں بھی ہماری خوابوں کی صداقت پر ذرا بھی یقین ہو وہی آئیں۔ محض ان کی مدد سے ہم ایک ایسی مثالی حکومت قائم کریں گے جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے گی۔ ہمارے خوابوں کی تعبیر بننے والوں، خدا حافظ۔ تو دوستو، یہاں یہ سلطان کی اسپیچ ختم ہوتی ہے، پھر دوسرا درشیہ شروع ہوتا ہے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں دوسرا درشیہ پڑھوں گا۔ تب تک کے لیے آدابرس۔